میرے گھر والے بندے نہیں کھاتے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لہجہ سہتا چینج کر لو، وہ تمہارا بیگ بڑا ہے، اس سے کپڑے نکالو چینج کر لو، اتنا بھاری لباس پہنا ہے، آپ نے میرے ساتھ اولاد کے لیے شادی کی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مطلب تمہیں بھی میری حقیقت پتہ چل گئی کہ تمہارے ساتھ شادی کیوں کی؟ تو ہاں سنو، تمہارے ساتھ اولاد کے لیے شادی کی ہے، مجھے بس تمہارے وجود سے بچہ چاہیے، اس کے علاوہ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب ہونے لگا وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے پیچھے پیچھے ہونے لگی تھی، مگر اب اس کے راہ فرار کے سارے راستے بند ہو گئے تھے اور وہ شخص اس سے اپنا حق لے گیا۔ تمام تر وصول کرنے کے بعد بکھری ہوئی حالت میں چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ صبح صبح اپنے بھیگے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو دیکھنے لگی کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا کھلا اور صالحہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور اسے سر تا پیروں تک دیکھا تھا، اور اس کا نکھرا نکھرا سا روپ، اس کی اجلی اجلی سی رنگت کل رات کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی اور اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور غصے میں ایک تماچا اس کے منہ پر رسید کیا تھا، اور ایک اور لمحے کے لیے اسے اپنی ممانی جان میں اور اپنی تائی جان کی جھلک نظر آ گئی تھی۔ یہ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں آ گئی ہے، داخل کر دی گئی ہے۔ کتنے پیار سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ ماموں جان نے اپنی بہو بنا کے لائے تھے، لیکن یہاں آ کے تو سب کچھ اندازہ ہوا تھا کہ اسے صرف ایک وارث پیدا کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسے مشین کی طرح یہاں بھی استعمال کیا جائے گا۔ اور اپنے گال پر پڑتا ہوا تھپڑ ہاتھ رکھتے ہوئے صالحہ بیگم کو دیکھنے لگی تھی کہ تم میری بہو کا آ کے حق مارا ہے، تم نے میرے بیٹے پہ حق جتایا ہے، تم نے آ کر میرے شوہر پہ حق جتایا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ صالحہ بیگم اس کے اوپر ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی تھی، آج تو تم آرام کرو، بڑی تم نے تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، لیکن آج کے بعد تمہاری زندگی سے سکون غائب ہونے والا ہے۔ یہ کہتے ہی صالحہ بیگم اسے سب کچھ بابر کروا چکی تھی اور کمرے سے باہر چلی گئی، اور اس کا پورا وجود تکلیف سے کرہ رہا تھا۔ آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو گال پر آ گئے تھے، اور اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار کمرے میں داخل ہوا، اور اس کے ہاتھ میں ناشتے والی ٹرے تھی، اور وہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ وہ شخص اس کے لیے ناشتہ بھی لے کر آئے گا۔ وہ بیڈ پر ناشتہ رکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اسے بتانے لگا کہ تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ اس کے پاس آیا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نرمی سے بولا تھا، اس کے لہجے میں ایسی مٹھاس تھی جیسے اس سے زیادہ محبت کرنے والا اور کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ ادھر آ کے بیٹھے میرے پاس، ناشتہ کر لے، میں آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے رات کو اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ نائلہ تو 10 بجے تک اٹھتی ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑا وقت اسی کے ساتھ دینا چاہتا تھا۔ وہ چلتے ہوئے آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی، آہستگی سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ تو آپ کو تو بخار ہو رہا ہے؟ وہ اس کی طرف، نہیں میں ٹھیک ہوں، اتنا نارمل ہوتا ہے میرے لیے، یہ نارمل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، چلیں ناشتہ کریں، میں آپ کو میڈیسن دے دوں گا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ایک دن ملا کر بولی تھی۔ اب مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے، آپ کل رات کے رویے کی وجہ سے ناراض ہیں۔ وہ دوبارہ سے محبت بھرے انداز میں گویا ہوا تھا، نہیں، آپ کی نظر میں ایک مشین ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا، اور مشین کو کوئی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مشینوں میں بس اپنا کام کروایا جائے۔ تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کا کام کر دوں گی، میرا وجود آپ کو چاہیے ہوگا وہ بھی حاصل کر لیجیے گا، لیکن خدایا مجھے باتوں میں ذہنی اذیت اور تکلیف مت دیجیے گا مجھ سے۔ بس اس کی آنکھوں میں جس قدر تکلیف تھی کل رات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کل رات والے رویے کی وجہ سے زاویار کو شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ یہ ناشتہ کریں، اور اس کے منہ کے پاس نوالا لے گیا تھا تو وہ ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دھیرے سے زاویار کے ہاتھ سے نوالا پکڑ لیا۔ میں خود کھا سکتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھا سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل نرم تھا، نارمل تھا، سنجیدگی سے وہ بات کر رہی تھی۔ ابھی وہ اسے ناشتہ کروا رہا تھا کہ اچانک ہی جب کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور نائلہ کمرے میں داخل ہوئی، وہ یہ سب دیکھ کر داخل ہوئی تو آتے ہی اس نے رافعہ کے بازو سے پکڑ کر اسے نیچے فرش پر پھینک دیا تھا۔ رافعہ ڈر گئی۔ نائلہ یہ کیا ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا، اور اس لڑکی کی ہمت کیسی ہمت سے میرے شوہر کو چھیننے کی، اور اس سے بیٹھ کے یہاں پہ ناشتہ کروا رہا ہے۔ ہو کیا گیا ہے؟ ملازم کو ایسے ناشتہ کروایا جاتا ہے؟
تم نے بولا تھا کہ اس کی حیثیت ایک ملازمہ کی طرح ہے، اور اس گھر میں تو ملازمہ کے ساتھ ایسا کبھی بھی رویہ نہیں رکھا گیا۔ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ کیوں تم اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے تھے، ناشتہ کروا رہے تھے؟ زاویار نے نیچے گری ہوئی رافعہ کو اٹھانے کی کوشش کی تھی اور اسے اٹھایا، بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ رافعہ ڈر کے زاویار کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ہٹو یہاں سے، نکلو اس گھر سے، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، میرا اور میرے شوہر کا گھر ہے۔ اس نے غصے سے اس کے اوپر دھاڑا تھا اور زاویار اس کے یہ انداز دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ رافعہ کے بازو سے پکڑا اور اسے باہر کی طرف لے جانے لگی تھی۔ زاویار اس کے پیچھے پیچھے آیا اور پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ چھوڑو اس کو۔ مگر نائلہ اسے گھسیٹنے والے کیسے انداز میں باہر کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ زاویار نے آ کے اس کے بازو کو پکڑا اور نائلہ کے بازو سے پکڑ کر اسے چھڑایا تھا اور زوردار تماچا نائلہ کے منہ پہ دے مارا تھا۔ رسید کیا، بس کر دو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جاؤ تم یہاں سے، کمرے میں۔ اس نے ساتھ ہی رافعہ کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ کیا رافعہ ڈرتی ہوئی جلدی سے کمرے کی طرف چلی گئی تھی اور آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ اس قدر ڈر چکی تھی اور سہم چکی تھی، اپنے دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بری طرح سے دھڑک رہا تھا، رونے والی۔ یا اللہ یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں مجھے پھینک دیا گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اپنے بالوں میں مٹھی میں دبوچے وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ زاویار نے کیا میرے ساتھ اس وجہ سے شادی کی، انہیں بس بچہ چاہیے، میرے وجود سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رو رہی تھی ہچکیوں کے ساتھ اور نائلہ ایک دم پریشان ہو چکی تھی۔ نائلہ کو لے کر وہ کمرے میں آیا اور ابھی تک بھی نائلہ رو رہی تھی اور اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ نائلہ رونا بند کرو، اس کی طرف اس کو خاموش کروا رہا تھا، پشت کو سلاتے ہوئے محبت پر بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تھا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، کیوں مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ پہلے آپ میری وجہ سے میری جگہ اس لڑکی کو دے رہے تھے، اب آپ نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ نہیں میری جان، آج کے بعد آپ پہ یہ ہاتھ نہیں اٹھے گا، نہیں اٹھاؤں گا، بس غلطی ہوگی نا، میں آپ کے سامنے سوری کر رہا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ نے رافعہ کے ساتھ اس طرح اس لڑکی کے ساتھ اتنا برا بہیو کیا۔ وہ اپنے کانوں کو پکڑتا ہوا اس کے سامنے سوری کر رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس بار آپ کو معاف کر دیتی ہوں، مگر اگلی بار آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہنا کہ سینے میں اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی رو رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، جلدی سے اٹھو، اپنا موڈ ٹھیک کرو، ٹھیک ہے؟ اس نے دوبارہ سے اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہنا، بس ایک بار گڈ نیوز مل جائے، اس کے بعد دیکھنا میں اس لڑکی کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، اس کے قریب بھی نہیں بیٹھوں گا، تم بس دعا کرو جلدی سے گڈ نیوز مل جائے۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا اور اس بات میں وہ سر ہلا کے سارا زاویار کے جاتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ تو یہ تو تمہاری خوش فہمی ہے کہ کبھی اس لڑکی کے وجود سے تمہارا بچہ پیدا ہوگا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس لڑکی کے وجود سے، اس کی کوکھ سے تمہاری اولاد جنم نہیں لے گی۔ چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے وہ باہر آئی اور لائبہ بیگم کہنے لگی، دیکھو نائلہ، ایسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں بہت آرام سے اس لڑکی کو محبت میں سے رکھنا ہوگا، جب لوہا گرم ہوگا تب ہم ہتھوڑا ماریں گے۔ اور نائلہ اور اس کی بات کو سمجھ چکی تھی، وہ مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، ان دونوں نے آپس میں پلان کر لیا تھا۔ لائبہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور میں صبح والے نائلہ کے رویے کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں بیٹا، اپنے رویے کی وجہ سے بھی جتنا تمہارے ساتھ اچھا رہوں گی اتنا ہی میرے لیے بھی اچھا ہوگا، میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا رہے گا، میں تمہارے ساتھ آج کے بعد کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گی، تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو اور کھانے پینے میں کسی کی کوئی کمی نہیں کرنا، جتنی جلدی تم میرے بیٹے کو گڈ نیوز ہوگی اتنی زیادہ تمہیں محبت دے گا۔ نائلہ میری بھانجی ہے، مجھے اس سے نفرت ہے اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی، کیونکہ اس نے مجھے عزت ہی نہیں دی۔ وہ لائبہ بیگم کی بات سن کر ششپنج میں مبتلا ہوگی کہ وہ اتنی جلدی بدل کیسے گئی، میں اسے ان کے ارادوں سے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ اندازہ لگا رہی تھی، مگر وہ ٹھہری بے وقوف، فوراً ہی ان کی
بیٹی باتوں میں آ گئی تھی اور آہستگی سے اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہنے لگی، میں بہت اکیلی ہوں، مجھے یہاں پہ بہت ڈر لگ رہا ہے، بس آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ وہ کہنے لگی، فکر ہی مت کرو، ہاں بیٹا میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ اس کی پشتوں سے لاتے ہوئے وہ اسے دلاسا دے رہی تھی، دیکھو نا، دیکھو کتنا تمہاری تائی جان نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلے گی اور رات کو زاویار نے اسے کافی دیر کر دی تھی۔ سیدھا وہ نائلہ کے کمرے میں گیا تو دیکھا نائلہ اسکول کی نیند سے سو رہی تھی۔ آہستگی سے چھپ کے نائلہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فوراً سے رافع کے پاس چلا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کی گجرے پہنائے اور پھر رافع کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دوسرے گجرے لے کے وہ رافع کے کمرے میں آیا اور کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے نرمی سے اسے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں میں گلاب کی گجرے پہنا رہا تھا۔ رافع یہ سب دیکھ کر حیران لگی، پھولوں کی گجرے پہنانے لگا، بہت شکریہ۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے زاویار نے اس کے ہاتھوں میں یہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھا تھا اور ایک دم سے حیران ہوا۔ ہاتھ اپنے لبوں کے قریب لیتا وہ وہاں پہ محبت بھرا مرہم لگانے لگا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اب آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ بہت زاویار کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ زاویار نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، جب میں آپ کو اولاد پیدا کر کے دے دوں گی تو اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے کیا؟ اس کی بات سن کر زاویار خاموش ہو گیا تھا۔ زاویار نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی بات کا کیا جواب دے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ ہی میرے پاس اس بات کا کوئی جواب ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا تھا اور بس دونوں پھر ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلدی سے گڈ نیوز دے دو تاکہ مجھے دوبارہ تمہارے پاس نہ آنا پڑے۔ زاویار کی بات سن کر رافع کی آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو نکل کے بے مول ہوئے تھے۔ رافع سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک شخص صرف اپنے مطلب کے لیے اس کے اتنے قریب آنا چاہتا ہے۔ وہ اپنا آپ ایک دفعہ پھر سے اس شخص کے حوالے کر چکی تھی، مگر اس شخص کے لمس میں، اس کی سرگوشی میں، ہر ایک چیز میں سے محبت واضح ہو رہی تھی اور وہ اسے واقعی محبت سے ہی قریب آیا تھا۔ وہ بلکتی ہوئی بالکنی میں کھڑی باہر کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے 2 بجوں کے تھے اور ابھی تک اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، لائبہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور آنٹی آپ؟ اس نے لائبہ کو دیکھا اور ہاں بیٹا۔ زاویار کمرے میں نہیں آیا کیا؟ اب کیوں آئے گا اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ؟ مگر ہوگا، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ دیکھو بیٹا، بس تھوڑا انتظار کر لو، تھوڑا سا وقت ہے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا، لیکن دیکھنا زاویار صرف اور صرف تمہارا ہے، کوئی اور اس سے تمہیں چھین نہیں سکتا۔ تو وہ تو وقت آنے پہ ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تہنے لگی۔ دیکھنا سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، ایک دن میں اس لڑکی کو نکال دوں گی اس گھر سے، صرف اور صرف تھوڑا انتظار کر لو، اس گھر پہ راج کرو گی بیٹا۔ آنٹی اگر زاویار نے مجھے چھوڑ دیا تو اس لڑکی نے بچہ پیدا کر کے دے دیا اور زاویار کو بھی مجھ سے چھین لیا تو کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا؟ بس تم فکر نہ کرو، اسے اپنی محبت میں جکڑ کے رکھو، اس لڑکی کے ساتھ نہ رہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا زاویار تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس زاویار کو محبت سے ہینڈل کرتی رہو۔ وقت گزرنے لگا اور 1 مہینے کے بعد رافع کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، مگر لائبہ بیگم کہنے لگی، نہیں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی بچی کی طبیعت خراب ہے۔ مگر وہ باضد تھے، اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں محسوس کرنے لگی۔ صبح اس کا دل خراب ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا اور باتھ روم کی طرف گئی تھی۔ اسے بہت زیادہ وامٹنگ ہونے لگی اور اس کے کھانسنے کی اور وامٹنگ کرنے کی آواز سے زاویار کی آنکھ کھل گئی تھی۔ زاویار نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا تو اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا تو وہ مسلسل کھانس رہی تھی اور اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے دلاسا دے رہا تھا اور اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی بہت زیادہ وامٹ تھی۔ اچانک وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کی باہوں کے حصار میں بے ہوش ہو گئی۔ رافع آنکھیں کھولو، اسے لے کر فوراً سے ہسپتال چلا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، بہت بہت مبارک ہو، شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے آنکھوں میں چمک واضح ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے جو گڈ نیوز اسے دی تھی وہ سننے کے بعد وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ پاک بننے کی خوشی کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سرشاری سے
لیٹی ہوئی تھی اور آ کے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے نرمی سے بہت سا اس کے ہاتھ پہ دیا تھا اور اس کے پیشانی ٹکاتا کہنے لگا، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ خبر جس کے سننے کے لیے دل تڑپتا تھا، باپ بننے کی خوشی کیا ہوتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور جس دن میرا بچہ میری گود میں آئے گا، میں دنیا جہاں کی خوشیاں تھامے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ وہ بے خودی کی عالم میں بول رہا تھا۔ زاویہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور وہ رافع کو لے کر گھر آیا تھا، اور آتے ہی اس نے جب یہ خبر سب کو سنائی تو سب بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، مگر لائلہ کے لبوں سے کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اسے بازو میں اٹھا کر وہ کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو گئی کہ علاقے پہ بیڈ پہ لٹایا تھا، اور ڈاکٹر نے بولا نا کہ بہت زیادہ احتیاط کرنی، میں تمہارے پاؤں میں زمین پہ نہیں لگنے دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے رافع کی جانب بڑھتے ہوئے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا، گویا وہ اپنی کی باتیں بھول گیا تھا۔ گڈ نیوز ملنے کے بعد وہ اس کے پاؤں بھی زمین پر نہیں پڑنے لگنے دیتا تھا اور اس کا خیال رکھنے لگا۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ نائلہ کے کمرے میں آیا تو وہ بالکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا، پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ نائلہ نے اسے توجہ نہیں دی، بہت زور سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور زاویار، خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، تم نے اپنی ساری باتیں بھلا دی اور اب میرے بھول چکے ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے زاویار مسکراتا ہوا کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں یہ سب کچھ اپنے بچے کی خاطر کر رہا ہوں، اور جو مجھے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے محبت نظر آتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ وہ کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ زاویار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو نائلہ؟ زاویار، مجھے تم سے نفرت ہونے لگی ہے۔ تم اس کے اس قدر قریب اس لڑکی کے ہوتے جا رہے ہو اور تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ بہت ہو گیا، بس زاویار، میں کچھ بھی برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ غصے سے روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ زاویار کے سینے سے لگی تھی، دیکھو میں کتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر خاموش ہوں، تم میرے حصے کا وقت بھی اس لڑکی کو دے رہے ہو، اور یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ زاویار، میں ایسا نہیں برداشت کر سکتی۔ تمہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ تم سمجھ کیوں نہیں آ رہی زاویار؟ نائلہ کو اپنی محبت کا احساس کرواتا رہا، لیکن وہ آج بھی نائلہ سے محبت کرتا، مگر نائلہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ مزید برداشت نہیں کرے گی، اس لڑکی کو اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہنے دے گی۔ زاویار کے آفس کے جانے کے بعد ملازمہ رافع کے لیے کھانے ٹرے تیار کر رہی تھی۔ ٹرے تیار کر کے ابھی وہ لے کے جانے لگی تھی کہ وہ اتنے میں وہاں پہ نائلہ آ گئی اور کہنے لگی، ایک کام کرو، یہ پہلے چائے کا کپ سائلہ آنٹی کو دے کر آؤ، اور اس کے بعد یہ ٹرے ناشتہ لے کے جانا۔ ٹھیک ہے بیبی جی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چائے کی ٹرے والا کپ اٹھاتے ہوئے سائلہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی، اور جلدی سے نائلہ نے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ میڈیسن دودھ میں ملانی شروع کی تھی، اور دودھ میں ملانے کے بعد چمچ اس نے سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ وہ کھانا لے کر اندر چلی گئی تھی۔ اب دیکھو میری کیسے جان مزہ آئے گا، تم کیسے میرے شوہر کو مجھ سے چھینو گی، اور میں کیسے تمہیں چھیننے دیتی ہوں، اب دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک دم سے حیران ہوتی ہوئی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ملازمہ نے لا کے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ بہت شکریہ، اسے دیتے ہوئے وہ 7واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا، اور اس کا بھرا بھرا جسم اجلی سی رنگت چہرے پر چھائی ہوئی تھی، اور وہ خوبصورتی زاویار کی محبت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی اور گواہی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سب کی مخالفت کے باوجود زاویار اس کی اتنی زیادہ محبت ملے گی۔ وہ جب زاویار کی محبت کو محسوس کرتی، احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے، اور اس قدر اس سے محبت دینے لگا تھا۔ اور کبھی کبھی تو وہ ڈر جاتی تھی جیسے وہ ماں باپ کے بغیر ہی رہی ہے، اور کہیں اس کے بچے کو نہ رہنا پڑے۔ وہ اپنے بچے کو بے انتہا محبت دینا چاہتی تھی۔ ہر لمحہ وہ اسے اپنے وجود میں محسوس کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی اس سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ تبھی ناشتہ کرنے کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، اور پیٹ میں بہت شدید درد ہونے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ موبائل اٹھا کے اس نے زاویار کو کال کی تھی، زاویار، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، ابھی میں نے صرف ناشتہ کیا تو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگا ہے۔ میں نے
کیا آفس سے واپس آ جاؤں؟ نہیں، آفس سے آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بس ویسے ہی آپ کو بتا دیتی ہوں، پہلے بھی فیل ہوتا ہے کیا؟ اس کی بات سن کے زاویار کہنے لگا، میری جان، میں بس 2-5 منٹ میں آفس سے واپس آتا ہوں۔ اگر آپ کی کوئی میٹنگ نہیں، طبیعت نہیں ٹھیک، تو میں آپ کو ہسپتال لے کے جاتا ہوں۔ زاویار فوراً سے پہلے گھر واپس آ چکا تھا، وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ نہیں، ہاسپٹل لے کے جاتا، زاویار پلیز آ جائیے اچانک، اور زاویار ہو جاتا ہونے لگی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا اور اس کی سسکی نکل دی۔ ہیلو ہیلو، تم ٹھیک ہو رافعہ؟ وہ بار بار رافعہ کا نام پکار رہا تھا، ہیلو ہیلو کر رہا تھا، مگر دوسری طرف رافعہ کی کوئی آواز نہ آئی۔ موبائل شاید بند ہو چکا تھا، ٹریفک میں وہ پھنس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ رافعہ ملازمہ رافعہ کو دیکھا، وہ سب سے پوچھنے لگا، مگر رافعہ کو کسی نے نہیں دیکھا تو اس نے جا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کمرے کے درمیان میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بھی ابھی تک پیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ زاویار دیکھ کر گھبرانے لگا۔ جلدی سے اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کی گال کو تھپتھپانے لگا۔ رافعہ آنکھیں کھولو۔ 5 منٹ بعد وہ ہسپتال تھا، مگر وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اور اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی شاید انہوں نے کوئی زہریلی چیز کھا لیا جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا انہیں کچھ ایسا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میرا بچہ، اگر میرے بچے کو، میری وائف ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نفی میں سر ہلانے لگی، فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتی اور ابھی میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بیٹھا تھا اور وہ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں سوری، ہم آپ کے بچے کی جان نہیں بچا پائے اور آپ اپنی وائف کے لیے دعا کریں، انہیں کچھ نہ ہو۔ اور یہ لمحہ تھا کہ اسے لگا کہ جیسے اس نے سب کچھ کھو دیا اور اس کے موبائل پہ مسلسل کال آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو سامنے صالحہ بیگم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، اور صالحہ بیگم اسے فون کیوں کر رہی ہے؟ کیا ہوا؟ ماما بیٹا جلدی گھر آ جاؤ۔ کیا ہوا ماما؟ میں ہسپتال میں ہوں، رافعہ کی کنڈیشن نہیں ٹھیک، رافعہ کے بیبی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ نرمی سے بتا رہا تھا۔ اور بیٹا پلیز تم جلدی سے گھر آ جاؤ، پلیز جلدی سے آؤ۔ میں نہیں آ سکتا، پتہ نہیں نائلہ کو اچانک کیا ہو گیا، پلیز بیٹا جلدی گھر آؤ۔ آ جاؤ، صالحہ بیگم پریشانی کے عالم میں بولی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ شاید سیڑھیوں سے گری ہے، بے ہوش ہوئی ہے، پڑی ہے، جلدی آؤ۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر حیران ہوتا اور یہ سن کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ وہاں نرس اور ڈاکٹر کو خیال رکھنے کا کہتے ہوئے وہ گھر آ گیا اور وہ سیڑھیوں کے پاس پڑی ہوئی تھی، بے ہوش تھی۔ اسے صوفے پہ بٹھایا تھا اور اس کے منہ میں پانی کے چھینٹے مارے تھے تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ زاویار، وہ ایک دم سے ڈرامہ کرنے لگی، میرے پاس رو، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے نائلہ کی گال کو تھپتھپاتے ہوئے اسے ہاتھ ہلایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ملازمین سے پوچھنے لگا، صبح ناشتے میں کیا دیا تھا؟ وہ اسے ملازموں پہ پھٹ پڑا تھا کیونکہ زہریلی چیز ناشتے میں ہی موجود تھی، جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہوئی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تو کہیں یہ سب کچھ نائلہ کا کیا ہوا تو نہیں تھا؟ نائلہ کا اتنا پرسکون رہنا اور پھر اوپر سے یہ سب کچھ اسے پریشان کرنے لگا۔ وہ حیران ہو گیا تھا کہ نائلہ کی چہرے پر چھائے ہوئے رنگ بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ نائلہ جان بوجھ کر گری تھی اور اتنی زیادہ تو اسے چوٹ نہیں آئی تھی جتنا اس نے وویلا مچایا ہوا تھا۔ لائبہ بیگم نے اسے اچانک سے بلا لیا تھا، وہ فوراً اسے باہر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر کہنے لگی، مجھے پتہ نہیں آپ کی پیشنٹ کہاں چلی گئی ہیں، اچانک غائب ہو گئی ہیں اور مجھے نہیں پتا۔ اور یہ سن کر تو وہ مزید اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جب کیمرے چیک کروائے جائیں، کیمرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی ماسک والا آدمی آیا تھا جو اسے بازو میں اٹھا کے لے گیا تھا۔ سیکیورٹی کہاں مر گئی تھی، ویل چیئر پہ وہ اسے لے کے جا رہا تھا۔ اور اس لڑکی کا تو پتہ کروائیں جس گاڑی میں اسے ڈالا گیا، اس کے بارے میں پتہ کروائیں۔ نمبر پلیٹ دیکھ چکا تھا، اپنے بچے کو کھونے کے بعد وہ اپنی بیوی کو کھو نہیں سکتا تھا، اور نمبر پلیٹ میں اس گاڑی کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا تھا۔ اور میں پتہ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ کسی شمس نامی لڑکے کی
گاڑی ہے اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس کا اپنا کزن اسے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اسے اس سازش میں کون کون شامل تھا ابھی تک تو اسے اس کا مکمل طور پر یہ دماغ گھوما تھا کہ اور پاگلوں کی طرح اس کے اوپر ایک اور دھماکہ ہوا تھا۔ وہ اسے تلاش کر رہا تھا اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی آنکھ کھلی پورے وجود میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ رافعہ بیگم اس نے خود کو باندھا ہوا پایا اور پسینے سے شرابور، اس کی حالت بہت زیادہ بری تھی اور اس کے چہرے پہ چپک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولتے ہی وہ سامنے دیکھا، ارد گرد دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کس نے باندھ کیا ہوا ہے؟ اور گھبراتے ہوئے وہ مشکل بولی تھی اور اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا، اس کے ہاتھ اس وقت بندھے ہوئے تھے اور بازوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور اس کا وجود جان ہو رہا تھا جب کمرے کا دروازہ جڑ سے کھلا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے یہاں بیٹھی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور شمس کمرے میں داخل ہوا۔ کہہ کر گایا تھا، میں نے بولا تھا نا کہ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت، مگر تم نے تو مجھے دھوکہ دے دیا اور تم اپنے اس کزن کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اچھا ہوا تمہارے کزن کی اس بیوی کے ساتھ مل کر میں نے یہ حشر کر دیا تمہارا، اور دیکھ لو اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا تھا اور وہ آگے ہونے لگا جب پیچھے سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی اور پولیس کی گاڑیوں کی آواز آئی۔ وہ بھاگنے لگا اور اتنے میں پولیس نے اسے اندر آ چکی تھی۔ زبیر پاگلوں کی طرح سے اس کے پاس آیا تھا اور اسے کھولتے ہوئے اپنے بازو میں اٹھا لیا تھا اور اسے لے کر ہسپتال پہنچا اور اس کی کنڈیشن بہت خراب ہو رہی تھی۔ زاویار پلیز مجھے بچا لو، پاگل ہونے لگا۔ زاویار کو سچ پتہ چل چکا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ نائلہ ہے، اور نائلہ سے بھی کبھی ایسی گھٹیا حرکت کی امید نہیں کر سکتا تھا جو نائلہ نے حرکت کی تھی۔ 2 دن کے بعد وہ ٹھیک ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے زاویار کو دیکھا تو وہ زاویار کے سینے سے لگ چکی تھی اور اس کے پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ زاویار نے محبت سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں آپ کے پاس ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہمارا بچہ۔ زاویار وہ روتے ہوئے زاویار سے کہنے لگی تھی، کوئی بات نہیں، وہ اللہ نے ہمیں دیا تھا نا، اللہ نے واپس لے لیا اور اللہ ہی ہمیں اور دے گا۔ روتے نہیں ہیں تو صبر کر، شکر ادا کرو کہ جان بچ گئی۔ اللہ بہترین سے نوازتا ہے میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں رونا۔ وہ محبت سے اس کی پشتوں سے لائے جا رہا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگی ہاتھ روتی رہی اور آگے گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے نائلہ کو طلاق دی تھی۔ اور نائلہ حیران پریشان پاگلوں کی طرح کہنے لگی، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے نائلہ، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، میں تمہیں ویسی محبت دیتا جیسی محبت میں پہلے دیتا تھا، لیکن جو حرکت تم نے اس کی میرے ساتھ، میرے پاس کوئی معافی نہیں، تم نے میرے بچے کی جان لے لی، جا سکتی ہو تم یہاں سے، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھے تم سے کوئی لینا دینا اس گھر میں، اور مجھ سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی رہی اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ صالحہ بیگم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ چکی تھی۔ اولاد کے کھونے کا غم کیسا ہوتا ہے، اس چیز کا احساس صالحہ بیگم کو احساس ہوا تھا۔ وہ بار بار رافعہ سے معافی مانگنے لگی تھی، مانگتی رہی، کہیں نہ کہیں اس سب نے بھی اس میں شامل تھی۔ میں بھی تمہاری گناہ گار ہوں، مگر رافعہ انہیں معاف کر چکی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ بالکونی میں کھڑی تھی جب زاویار اس کے پاس آیا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور محبت سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں مار چکا تو اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ یہاں پہ اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ زاویار نے محبت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بس ویسے ہی، زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم اور دوسری جہنم سے نکل کر پتہ نہیں پھر آگے۔ وہ مجھے جنت میں پھینک دیا اور اس کے حصار کو جنت کہہ رہی تھی۔ اور وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں جانتا ہوں آپ نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن میں نے کبھی آپ کو تکلیف دینے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ احساس نہیں کراؤں گا کہ آپ یتیم لڑکی ہیں یا آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں ہوں نا آپ کے لیے، سب کچھ اس دنیا میں آپ کے لیے میں کروں گا، اور آپ کو پوری دنیا ہوں۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا، آپ کو پتہ ہے
آپ نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی، مجھے آپ کے لہجے سے، آپ کے رویے سے کبھی تکلیف محسوس ہوئی نہیں، بغیر یعنی میں نے ہمیشہ آپ کے پاس محبت دیکھی ہے، آپ تو سراپائے محبت ہو۔ زاویار یہ کہتے ہوئے زاویار کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، اور اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ زاویار کو اولاد نہیں چاہیے تھی، بلکہ زاویار کو تو اس لڑکی کی محبت چاہیے تھی۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا، اور زاویار کہنے لگا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے اولاد کے لیے شادی نہیں کی تھی، بس وہ ایک بہانہ تھا کہ وہ اس کی بات سن کے مسکرا دیتی تھی۔ ہر لمحہ اس کی محبت میں جیتی اور ہر لمحہ اس کی محبت میں گزارنا چاہتی تھی۔ لیسن سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔